کہ ہم لوکل کشمیری قیادت کو خراج تحسین پیش کر سکیں۔ سید علی گیلانی کو شاید اگر میں اپنی بات کروں تو بھائی کی بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ جب بھی بچپن میں ہم نے کوئی ٹی وی چینل یا کوئی بھی نیوز دیکھی کشمیر کے حوالے سے تو ہمیں ایک ہی نام سننے کو ملا، وہ سید علی گیلانی کا نام تھا۔ تو ان کے زندگی سے اتنی آشنائی تو نہیں ہے، لیکن نام سے بہت آشنائی ہے، چونکہ ہماری مصروفیات اور ہماری تربیت جو ہے وہ اس انداز سے ہوتی ہے ہماری یونیورسٹیز میں اور کالجز میں، ہمیں جو ہمارے رہنما ہیں ان کا تعارف نہیں کروایا جاتا، باقی سب کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ تو بہرحال سید علی گیلانی وہ شخصیت ہیں شاید جو تھوڑی بہت میڈیا کے ساتھ لوگ منسلک ہیں تو وہ ان کا نام جانتے ہیں اور ان کی شخصیت کو جانتے ہیں، اور میں بہت ہی مشکور ہوں ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی صاحب کا کہ انہوں نے ان کی شخصیت کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا کہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کر سکیں۔ چونکہ پروگرام کے آغاز میں بھائی نے کہا تھا کہ ہم دو چیزوں پر گفتگو کریں گے، ایک تو سید علی گیلانی کی شخصیت ہیں ان پر، اور دوسرا کہ ہم تحریک آزادی کشمیر جو ہے اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں یا کیا رول اپنی ریاست سے ادا کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سید علی گیلانی کی شخصیت جس طرح آپ سب جو کم از کم ادھر بیٹھے ہیں ان سب کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بات کرتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس تحریک آزادی کشمیر کے لیے۔ معذرت کے ساتھ کچھ تلخ حقائق ہیں وہ بھی بیان کرنے پڑیں گے تاکہ ہم جو ہمارے ادھر جوان بیٹھے ہیں یا جس طرح ادھر ایک محترمہ بیٹھی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم یہ چیز باہر جا کے بتائیں تاکہ اس محفل سے نکل کر اوورآل پوری سوسائٹی میں یہ بات پھیل سکے۔ تو کسی بھی اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کرنے کے لیے 5 رہنما اصول ہیں۔ کوئی بھی مظلوم ہے 5 رہنما اصول ہیں، اس میں سب سے پہلا اصول کہ کوئی بھی مظلوم ہے، کوئی مظلوم قوم ہے، اس کی جو لوکل قیادت ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، اس کے اوپر اپنی مسلط کی ہوئی قیادت کو امپوز نہ کیا جائے۔ تو جس طرح بھائی نے فرمایا کہ ہم نے آج تک 72 سال ہو گئے ماشاءاللہ پاکستان آزاد ہوئے ہم سب ادھر برادران بیٹھے ہیں جو ہمارے مہمان ہیں، اور ڈاکٹر مجاہد کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ ہم سب کو معلوم ہوگا کہ کشمیر کی ان کے علاوہ بھی کوئی لوکل قیادت ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے کتنا لوکل قیادت کو پروموٹ کیا، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے یہ ظلم کیا کشمیریوں کے ساتھ، یہ ظلم کیا ہم نے مظلوموں کے ساتھ کہ ہم نے ان کی قیادت کو ہی آج تک پروموٹ نہیں کیا۔ اگر فلسطین کی قیادت اقوام متحدہ میں بیٹھ سکتی ہے تو کشمیر کی قیادت کیوں نہیں بیٹھ سکتی تھی؟ کیونکہ ہم نے مقدمہ ہی نہیں لڑا کشمیر کا۔ ہم آج تک صرف باتوں میں پورا کرتے رہے کشمیر کو کہ باتوں کی حد تک ہم پورا کریں، لیکن معذرت کے ساتھ آج تک دنیا اسی لیے کشمیر کی قیادت کو یا کشمیر کے ایشو کو سیریس ہی نہیں لیتی، چونکہ کشمیری آگے بات نہیں کرتے یا وہ بات دنیا تک پہنچتی نہیں ہے، چونکہ کشمیری قیادت کو وہ پلیٹ فارم نہیں مہیا کیے گئے جو کرنے چاہیے تھے پاکستان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ملک نے یہ کام نہیں کیا، لیکن ہم اپنے حکمرانوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں، اور انہیں بلکہ جتنی بھی ادھر تنظیمیں بیٹھی ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ باقاعدہ تمام تنظیمیں جو ادھر آئی ہوئی ہیں مل کر حکومت کو پریشرائز کریں کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرے کہ جس سے کشمیری قیادت کو انٹرنیشنل سطح پر نمائندگی مل سکے تاکہ وہ اپنی بات پہنچا سکیں۔ ہم اگر کہیں کہ کشمیر کا مقدمہ اقوام متحدہ میں عمران خان پیش کرے گا تو معذرت کے ساتھ وہ تو شاید پاکستان کا مقدمہ بھی صحیح سے پیش نہ کر پائیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں غلط ہیں۔ نمبر 2، یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ نمبر 2، ہمارا کشمیریوں کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ برادرانہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم انہیں حکم دیں اور ہم پھر ان سے یہ تصور بھی کریں کہ وہ اس کی حکم کی بجاوری کریں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، ہمارا ان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ محترمانہ ہونا چاہیے۔
یعنی انسلٹنگ نہیں ہونا چاہیے. ہم ان کی عزت کریں, وہ ہمیں اپنے مسائل بتائیں, اس طرح کا ہمارا رویہ ہو. نمبر 4, ہمیں انہیں امپاور کرنا چاہیے. بھائی نے ابھی میڈیا کی بات کی, فلسطین کا ایشو میڈیا بہت ہائی لائٹ کرتا ہے, کشمیر کا ایشو نہیں ہائی لائٹ کرتا. ہم نے انہیں امپاور ہی کب کیا ہے؟ جو فلسطین کو سپورٹ کرنے والے ممالک ہیں, اگر وہ فلسطینیوں کو اتنا امپاور کر سکتے ہیں کہ آج پورے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر ان کی نمائندگی ہے, تو اگر ہم نے ان کے لوگوں کو ان اداروں تک پہنچایا ہوتا, یا کم از کم اپنے ملک میں ہی ان اداروں پر کم از کم اتنی جگہ دی ہوتی کہ وہ کم از کم ان جو پاکستان کی آج عوام ہیں ان تک اپنا پیغام پہنچا سکتی, اپنا مسئلہ بتا سکتی. معذرت کے ساتھ ہمارے 95% لوگوں کو کشمیر ایشو کا ہی نہیں پتا کہ کیا ہے کشمیر, ہے کیا, مطلب ہم کیوں چیختے ہیں, کیوں بس باتوں سے جتنا پیٹ بھرا جا سکتا ہے ہم اپنا بھی بھر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کشمیریوں کا بھی پیٹ بھرا جا سکے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے. یہ آزادی کی تحریکیں ہیں, یہ اپنا رستہ لیں گی. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس رستے میں آیا رکاوٹ بنتے ہیں یا اس رستے کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. آخری میرا پوائنٹ کہ ہمیں کشمیریوں کو, جو 5واں پوائنٹ ہے, ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. ڈکٹیٹرشپ نہیں چلے گی. جو کشمیری فیصلہ کریں, ہمارے ملک سے اس فیصلے کے اوپر ان کی حمایت ہونی چاہیے, اس فیصلے کے اوپر ان کا ساتھ دینا چاہیے, اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر بجائے وہ اپنا فیصلہ بنا کے پیش کیا جائے, کشمیریوں کا فیصلہ پیش کیا جائے کہ یہ کشمیری یہ چاہتے ہیں. جب تک ہم اپنے سوسائٹی میں, اپنے ارد گرد, انٹرنیشنل فورم میں یا کہیں بھی ہم کشمیریوں کو پیش نہیں کریں گے, کشمیریوں کو آگے نہیں کریں گے, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور جہاں تک بات صرف سیاسی قیادت کی نہیں, عسکری قیادت کی بھی بہت ضروری ہے. کشمیریوں کی عسکری سپورٹ, عسکری قیادت کو بھی, جس طرح برہان وانی ہے, اس طرح کے کشمیری نوجوان کیوں نہیں آج تک پروموٹ ہو رہے؟ ہم ماشاءاللہ, ہمارا تو بارڈر ساتھ لگتا ہے. اگر فلسطین میں غزہ کے مقام پر جو ایک چھوٹی سی پٹی ہے, ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف پورے فلسطینی غاصب فوجی ہیں, ان کے اندر تک کچھ ملک میزائل تک پہنچا سکتے ہیں, تو ہم بارڈر تک ایک کلاشن نہیں پہنچا سکتے. آدمی نہ دیں, ان کے پاس بہت لوگ ہیں. کشمیری نوجوان اس حوالے سے بہت آگے ہیں ہم سے آزادی کی تحریک میں. ان کو وہ چیز دے جو ان کو امپاور کرے. تو میری اس پلیٹ فارم سے گزارش ہی کہہ سکتے ہیں, مطالبہ ہی کہہ سکتے ہیں, حکم تو ہم شاید اس قابل نہیں ہیں پوری قوم کہ ہم کوئی ایک فیصلہ کر کے اور اپنی ریاست کو یہ باور کروا سکے کہ یہ فیصلہ تمہیں منوعن تسلیم کرنا پڑے گا. اس قابل ابھی ہم نہیں ہیں. ہماری چونکہ ہم ووٹ دے کے ان حکمرانوں کو لاتے ہیں جو ہمیں چوتیاں ماریں, کبھی ہم نے اس کا بھی احتساب نہیں کیا کہ جنہوں نے ہمیں جوتیاں ماری ہیں ان کو دوبارہ بھی لانا ہے یا نہیں لانا. جو جوتیاں کھا کے دوبارہ انہیں حکمرانوں کو لاتی ہے, اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ کشمیر کا جو ایشو ہے یا کشمیر کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ ہائی لائٹ کر سکے. تو میری یہی گزارش ہے, یہ ہم جوان کر سکتے ہیں اپنی قیادت کو, اپنی تنظیموں کو. ویسے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جو سیاسی تنظیمیں ہیں خاص طور پر, وہ اس پورے سنیریو سے آؤٹ ہے. شاید سید علی گیلانی ان کے لیے محترم نہیں ہوں گے, ان کے اپنے کچھ مخصوص ایجنڈے ہوں گے. تو ان کی یوتھ کی لیڈرشپ کو ادھر ہونا چاہیے تھا تاکہ اس شخصیت کو خراج تحسین پیش کر سکیں. میں ایک بار دوبارہ مشکور ہوں ڈاکٹر سید مجاہد علی گیلانی صاحب کا کہ انہوں نے یہ پروگرام رکھا کہ ہم سید علی گیلانی کی شخصیت کے بارے میں اور کشمیریوں کے مسائل کے بارے میں گفتگو کر سکیں. اور مجھے امید ہے کہ یہ آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام رکھیں گے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر کشمیریوں کی آواز کے اوپر لبیک کر سکیں. جو کام ریاست نہیں کر سکتی وہ عوام کر سکے, عوام کسی حد تک کشمیریوں کی آواز میں لبیک کر سکے. والسلام.